پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے لینی ہے روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے رب تعالیٰ نے اس دنیا کے نقشے کو تبدیل فرمایا، اور کیوں نہ ہو، یقیناً رب تعالیٰ نے اس زمین کو، آسمان کو، اس رنگ و بو کو آپ ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایتی حسین و جمیل اور ایک با اخلاق شخصیت کے حامل تھے، اور پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد آپ سے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیخہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں منتقل ہوتا ہے، تو راوی کہتے ہیں کہ جس روز سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور محمدی، نور نبوت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخہ مادر میں منتقل ہوا، تو اس روز قریش کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور رب تعالیٰ نے جانوروں کو گویائی عطا فرمایا۔ قریش کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے کہ تمہیں مبارک ہو، سرور دو عالم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے روح زمین کے تمام جانوروں کو گویائی عطا فرمایا، اور پھر یہ جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور سمندر کے اندر رہنے والے مچھلیوں کو رب تعالیٰ نے گویائی عطا کی، اور پھر مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیخہ مادر کی طرف منتقل فرمایا ہے، اور عنقریب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیائے رنگ و بو میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بطن میں آئے، میں ان پر حاملہ تھی، تو فرماتی ہے کہ کوئی کہنے والا آ کر بار بار مجھے یہ کہتا تھا کہ آمنہ تمہیں پتہ ہے تم انبیاء کے سرداروں کی ماں ہو، اور بار بار مجھے اس بات کی خوشخبری دیتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے بطن میں، تمہارے شکم میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ اور یہاں تک بتایا گیا کہ مجھے بتایا جاتا تھا کہ ان کا نام جو ہے محمد رکھنا، اور بعض روایتوں میں احمد بھی موجود ہے کہ ان کا نام احمد رکھنا۔ اور پھر جس روز سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، 12 ربیع الاول بروز پیر 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیائے رنگ و بو کے اندر تشریف لائے، اور جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ جس وقت حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میں نے ایک نور دیکھا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور فرماتی ہے کہ جس وقت حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گھر کے اندر گرنے والے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو بھیجا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ فدا کا ابی و امی، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے یہ خبر دیجئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور کا مظاہرہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے کر لیا، اور وہ خواتین جو اس وقت وہاں موجود تھی، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے وہ خود فرماتی ہے کہ میں نے ایک نور دیکھا، اور وہ کمرہ کہ جس کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، جس کمرے کے اندر آپ دنیا میں تشریف لائے، فرماتے کہ وہ کمرہ نور سے جگمگا اٹھا، اور اس کمرے کے اندر ایک روشنی سی ہم نے دیکھی۔ اور پھر حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس وقت حضور تشریف لائے دنیا میں، جب آپ پیدا ہوئے تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لگ رہا تھا جیسے سجدے کی حالت میں ہے، آپ اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور چہرہ انور آسمان کی طرف تھی، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضور دنیا میں تشریف لائے، میں نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر جب رکھا، اور اس کے بعد میں ایک آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بچہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم نے ان کو مشرق کی طرف لے گیا، تو کہنے والے نے کہا کہ اب دوبارہ ان کو اس طرف نہیں لے جانا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر آواز آئی، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو مغرب کی طرف لے گئے۔ تو پھر اس نے آواز والے نے یہی کہا کہ اب دوبارہ ان کو لے کر کے نہیں جانا۔ اور فرماتے ہیں کہ کئی چیزوں کا میں نے اس رات جو ہے، جس رات سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو میں نے کئی چیزیں دیکھی اور کئی چیزوں کا میں نے ملاحظہ کر لیا۔ اور پھر وہ خواتین کہ جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یا وہ خواتین کہ جن کو داعیہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ان میں حضرت شفا اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہے۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لونڈی تھی ابو لہب کی، اور ابو لہب یہ وہ شخص ہے کہ جن کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری ایک آیت سورہ لہب قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضرت صوبیہ جو یہ خاتون تھی، لونڈی تھی، یہ دوڑ کر ابو لہب کے پاس گئی، اور انہوں نے ابو لہب کو اس بات کی بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی کے ہاں، کیونکہ ابو لہب کا جو حضور سے رشتہ ہے وہ چچا والا ہے، یعنی ابو لہب حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی ابو لہب۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر ابو لہب کے پاس گئی، اور آپ نے جا کر انہیں اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اور کیونکہ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد گرامی ہے، آپ حضور کے ولادت سے کم و بیش 6 مہینے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کا انتقال ہوا تھا تقریباً 6 مہینے پہلے، تو اس وجہ سے ابو لہب کو کچھ زیادہ ہی خوشی ہوئی، اور وہ اس وقت خوش ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے صوبیہ کو اشارہ کر دیا تھا کہ تم آج سے آزاد ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی عبداللہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس پر خوشی کرتے ہوئے ابو لہب نے صوبیہ خاتون کو، اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اور پھر ابو لہب جب مر گیا، اس کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا، اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ قبر میں تمہارا کیا حال ہے؟ ابو لہب کہنے لگے کہ جب سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے، میں قبر میں جب سے آیا ہوں اس وقت سے میں عذاب میں مبتلا ہوں، طرح طرح کے میرے اوپر عذاب ہے، مگر ایک بات ہے کہ جس روز حضور کی ولادت ہوئی تھی، اس روز خوشی میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اب پیر
پیر والے روز اس انگلی سے مجھے جہنم کے اندر بھی ٹھنڈا پانی ملتا ہے، میں اسے چوستا ہوں اور پھر میں اسے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ٹھنڈے پانی کو جاری فرمایا ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو پوری زندگی حضور کے مخالفت میں اس نے زندگی گزار لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں قرآن کی ایک آیت کو بھی نازل فرمایا۔ وہ حضور کے پیدائش کے وقت خوشی کرتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے اپنے لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس گستاخ کو بھی یہ صلہ عطا فرمایا کہ چلو تو نے ہمارے نبی کے، ہمارے محبوب کے ولادت کے وقت خوشی کا اظہار کیا تھا، اب جہنم کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم ضرور تمہیں اس کا صلہ دیں گے۔ تو یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں گا کہ ابو لہب تو وہ شخص ہے جنہوں نے پوری زندگی حضور کی مخالفت کی، اور رب تعالیٰ نے ان کے مذمت میں قرآن کی آیتوں کو بھی نازل فرمایا۔ اگر ایک وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، جس کے دل میں جس کے دل میں ایمان کی نور موجود ہے، اور جس کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات موجود ہیں، اگر وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً رب تعالیٰ اسے اس سے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور یقیناً رب تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ کہ ایک وہ شخص جو گستاخ رسول ہے، اس نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت خوشی کا اظہار کیا، تو رب تعالیٰ نے اسے جب یہ صلہ عطا فرمایا تو ایک مومن کے لیے یقیناً اس سے اور بڑا صلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہے عبد المطلب، جن کا تذکرہ ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک سیرت اور نیک شخصیت کے حامل تھے۔ وہ حضور کے دادا ہے، اور پھر انہیں جب یہ خبر دی گئی کہ تمہارے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو پیدا فرمایا ہے، وہ بھی خوش ہوئے، اور پھر وہ جب حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم حضور کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے۔ جب عبد المطلب نے آپ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یقیناً میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھ کر اندازہ کرنے لگے کہ یقیناً یہ بلند و بالا شخصیت کے حامل ہے۔ جس مقام پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس مقام کو سیرت نگاروں نے البیضاء کے نام سے لکھا ہے، البیضاء، اور مختلف مفسرین نے اور مختلف سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پہلے زمانوں میں اہل عرب 12 ربیع الاول والے دن اس مقام پر آتے اور وہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے باقاعدہ پروگرام کیا کرتے تھے، اور پھر وقتاً فوقتاً اس مقام کو بادشاہوں نے مختلف چیزوں میں تبدیل فرمایا۔ اب جو موجودہ زمانے ہے، اس وقت جو ہے وہاں پر ایک عالیشان لائبریری موجود ہے، وہ مقام کے جہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، اور کتابوں میں اس جگہ کو مقام بیضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کے ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کے لیے عقیقہ کا اہتمام فرمایا، اور آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لوگوں کو آپ نے جب عقیقے کے لیے دعوت دی، خوب ان کے تواضع کی، جب لوگ جانے لگے تو لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ بچے کے نام ہم نے محمد رکھا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ وہ نام ہے کہ آج سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، اور نہیں قریش میں سے کسی شخص نے یہ نام رکھا ہے، تم نے اس نام کو کیوں کر تجویز کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ وہ نام ہے جس کو میں نے تجویز کیا ہے، اور میرے یہ بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی بلند و بالا شان والے ہیں۔ کیونکہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معنی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اہل لغت نے فرمایا ہے کہ محمد کا معنی ہے جامع الصفات الخیر، جو خیر کے تمام صفات کا حامل ہو وہ شخص محمد کہلاتا ہے، تو اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اسماء کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا محمد
انا احمد انا حامد الذي يمحو الله بالکفر انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی۔ حضور نے اپنے اسماء کو خود بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ الذي يمحو الله بالکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ انا الحاشر، میں حاشر ہوں، بروز حشر رب تعالیٰ تمام لوگوں کو میرے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدی نبی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو بیان فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرمایا ہے اور میرے بعد اب کسی نے نبی بن کے آنا نہیں ہے۔ تو یہاں سے میں ناظرین کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں اور میں عاقب ہوں۔ یعنی میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا ہے، اس کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، متقین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا متقی وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل فرمایا تھا، اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو کتابیں ہم نازل کر لیں گے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو ختم فرمایا ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ انا العاقب لیس بعدی نبی، کہ میں عاقب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر، عقیدہ ختم نبوت پر تا دم حیات ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے ہی نور کی پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے